الصلاة خير من النوم۔ ناظرین میں ایک سوال اکثر آپ کے بھی ذہن میں آتا ہوگا کہ جو بچہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہو تو پھر اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ کیا ایسے بچے کو ضائع کر دینا بہتر ہے یا پھر اس کو پیدا کیا جائے اور اس کی پرورش کی جائے؟ اس سوال کے متعلق تو بات کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ آخر ایسی نوبت ہی کیوں پیش آتی ہے۔ ناظرین میں دراصل جب سے ہم نے خود پر ماڈرنزم اور لبرل ہونے کا نقاب پہن رکھا ہے تو پھر یہ گناہ ہمارے معاشرے میں بے تحاشا سرزد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب سے دین حق سے تعلق توڑا گیا، دین کی محبت کو چھوڑا گیا اور اس کو سیکھنے کی تجسس ہمارے دل سے جاتی رہی تو پھر اس طرح کے معاملات معاشرے میں پیش آتے ہیں اور روز بروز بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آج کے معاشرے اور آنے والے ہر معاشرے کی بہترین کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ دین محمدی کو نہ صرف سمجھا جائے بلکہ اس کو انفرادی طور پر اپنی زندگیوں میں لاگو بھی کیا جائے، احکامات دین پر باقاعدہ عمل کیا جائے، جائز اور ناجائز کی حد میں فرق کرنا سیکھا جائے اور حلال و حرام کی تمیز کرنا ہر کسی شخص کے لیے لازم ہے۔ ناظرین میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت کا ریپ کیا جائے، اس کے ساتھ زبردستی کی جائے تو کیا اس نتیجے میں حمل ٹھہر جائے تو اس کو رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر صورتوں سے مکمل طور پر بات کی جائے گی اور اس کے علاوہ کوٹھے پر کام کرنے والی عورتوں کے متعلق کیا حکم ہے اور وہ ڈاکٹر جو زنا کے نتیجے میں ٹھہرنے والے حمل کو ضائع کرتے ہیں تو ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، اس پر بھی بات کی جائے گی اور آپ کو زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک بچے کے متعلق بتایا جائے گا کہ اس نے کیسے اپنے باپ کی قسمت بدل دی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے تمام تر معاملات سے آگاہ کیا جائے گا، لیکن ضروری ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ناظرین میں علماء اور فقہاء نے اس حوالے سے کچھ اہم تفصیلات فراہم کی ہیں اور دین کی روشنی میں کچھ اہم معاملات جو ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ حمل کی عمر کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حمل کی عمر کے حوالے سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر تو حمل کی عمر 4 ماہ سے کم اور پھر اس طرح کی صورت اور اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس سے اگر پیدا ہوتا خاندان کے اندر لڑائی فساد کا اندیشہ پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ جو خاتون جس کو حمل ٹھہرا ہے اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ اگر کسی کو پتا چلا، یعنی کہ اس کے بھائی یا باپ یا گھر کے کسی بھی دیگر فرد کو پتا چلا تو وہ اس خاتون کو قتل کر دے گا، ایسی صورت میں حمل ضائع کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت جب حمل کی عمر 4 ماہ سے کم ہو، جبکہ اگر عمر 4 ماہ سے زائد ہو جائے تو پھر کسی صورت بھی حمل ضائع نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ حمل زنا بالجبر یعنی ریپ کے نتیجے میں ٹھہر جائے یا پھر زنا پریزہ یعنی فحاشی عریانی اور اس طرح کے معاملات میں ٹھہر جائے۔ 4 ماہ سے زیادہ کا حمل کسی صورت ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی احکامات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے اور پھر 40 دن بعد خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے اور پھر ماں کے پیٹ کے اندر اگلے 40 دن بعد جو بچہ وہ گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے اور پھر اس میں جان پھونک دی جاتی ہے۔ جب 40 اور 40 یعنی 4 ماہ کا وقت بنتا ہے، 4 ماہ بعد بچے کے اندر جان پھونک دی جاتی ہے اور جب جان ڈال دی جائے تو پھر کسی صورت یہ جائز نہیں کہ حمل کو ضائع کیا جائے۔ ناظرین میں اس حوالے سے ایک واقعہ بہت اہم ہے جو اکثر بتایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا اور حمل ٹھہر گیا تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک خاتون کو صدا نہیں دی جب تک اس کے یہاں بچہ پیدا نہ ہو گیا۔ پھر بچے نے دودھ پینا شروع کیا اور یہاں تک کہ بچہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا کھانے لگا تو پھر نبی رحمت نے اس خاتون کے لیے
راجب یعنی کوڑوں کی سزا مقرر کی۔ ناظرین گرامی، اب اگر اس واقعے کا ذکر کیا جائے تو جس کے متعلق آپ سے شروع میں وعدہ کیا گیا تھا، تو ناظرین ایک امیر شخص جس کے یہاں دولت کی فراوانی تھی اور ہر وقت اس کے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی شیطانی خیال ہی رہتا تھا، وہ ایسا بدبخت اور ایسا برا انسان تھا کہ زنا کاریاں کرتا اور غریبوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور ہر وقت اس کی فطرت کے اندر گناہ شامل رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لڑکی اس کے گھر آئی اور کہنے لگے کہ تم میرے ہونے والے بچے کے باپ ہو، جب تم نے مجھ سے زنا کیا تو اس کے بعد مجھے حمل ٹھہر گیا اور میں نے اس بچے کو ضائع نہیں کیا۔ اب اگر یہ بچہ پیدا ہو تو دنیا والے مجھے تانے دیں گے اور یہاں تک کہ مجھے قتل بھی کر دیا جائے گا۔ اور امیر شخص اس سوچ میں پڑ گیا کہ گھبرا گیا کہ اگر اس عورت نے وابیلہ کیا تو اہل علاقہ جان جائیں گے کہ میری بہت بدنامی ہو جائے گی۔ تو اس شخص نے ذہن میں یہ خیال کیا کہ ابھی اس عورت کو اپنے گھر لے رکھتا ہوں اور بعد میں اسے اس کے بچے کو مار دیا جائے گا یا کہیں چھوڑ آؤں گا۔ لہٰذا اس شخص نے اس عورت سے شادی کی اور اسے اپنے گھر پر رہنے کی جگہ دے دی، یہاں تک کہ اس کے بچے کی پیدائش بھی ہو گئی۔ بچہ نہایت ہی خوبصورت تھا اور اتنا خوبصورت کہ ہر والدین اس طرح کے بچے کی خواہش کرتے ہیں۔ ایک دن جب اس عورت نے کہا کہ اب تم مجھے اپنے گھر لے کر جاؤ اور اپنے والدین کے بتاؤ کہ تمہاری بیوی ہوں، اور اس نے تنگ آ کر اس بچے کو اٹھایا اور بیوی سے کہا کہ میں ذرا اسے باہر سے گھما کر اور چکر لگوا کر آتا ہوں، اور یہ جانتی تھی کہ اس شخص کی نیت انتہائی خراب ہے، لہٰذا اس نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن روک نہیں پائی۔ یہ شخص باہر گیا، اس چھوٹے سے بچے کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک کر کچھ کوڑا ڈالا اور پھر واپس چلا آیا، اور اس عورت سے جب اپنے بچے کے متعلق سوال کیا تو اس نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ اس عورت کا دم نکل گیا اور آخر کار اس کی لاش کو بھی جا کر دریا میں ڈال آیا۔ یہ بچہ جو کوڑے میں ڈالا تھا اس کو ایک غریب شخص نے نکال کر دیکھا تو چھوٹا سا بچہ کوڑے میں پڑا ہے، اسے اپنے گھر لے آیا اور فیصلہ کیا کہ اب وہ اس بچے کو پالے گا، کیونکہ شاید کسی نے زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس بچے کو وہاں پھینک دیا تھا۔ اہل علاقہ اور اہل محلہ اس بچے کو باتیں کرتے رہے اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہا تو اسے کہا جاتا کہ تم تو ناجائز اولاد ہو، لیکن اس نے صبر کیا اور اپنے باپ کی طرف دیکھا تو وہ بھی انتہائی صابر انسان تھا، اور آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ بچے نے خوب محنت کی، اپنے باپ کی تقدیر بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دن رات ایمانداری کے ساتھ کام کیا، یہاں تک کہ اپنا کاروبار کھڑا کیا اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا عالیشان گھر اور بہترین گاڑی اپنے والد کو تحفے میں دے دی۔ اس کے برعکس وہ شخص کے جس نے بچے کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا تھا، پھر وہ آسمان کے ایسے عذاب کا شکار ہوا کہ اسی کوڑے سے روٹی نکال کر کھانے پر مجبور ہو گیا۔ اور ناظرین گرامی، شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ آسمان بدلتا ہے رنگ کیسے کیسے۔ آج اس شخص نے اسی کوڑے کے اوپر بیٹھ کر اپنی روٹی ڈھونڈنے کا وسیلہ بنایا ہے، جو کل کسی جان کو، کسی چھوٹے سے بچے کو اس کوڑے پر پھینک کر گیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔